السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستوں، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان اور اس کا رب سے تعلق ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، لیکن ایمان اور اللہ کی رحمت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہی کمزوری اس کو غلطیوں اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، کبھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر، اور کبھی غفلت کے سبب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اس نے توبہ اور استغفار کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ جب تک انسان کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اس وقت تک بندے کے لیے رجوع اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دل کی گہرائیوں سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو، زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار توبہ کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کہ میرے دروازے پر آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت دراصل ایک عظیم الشان امید ہے، ایک پیغام ہے کہ چاہے انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، در الہی پر آ کر معافی مانگے تو اللہ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی توبہ کی فضیلت بار بار بیان ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی بے پناہ مہربانی ہے کہ گناہ کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والے کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص خود خوش ہوتا ہو، جس کا قافلہ اور اونٹ بیابان میں کھو گیا ہو۔ یہ مثال، اور اچانک اس کو واپس مل جائے، یعنی یہ کھوئی ہوئی چیز جس کو واپس مل جائے، سوچیں اس کو کیسی خوشی ہوتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی خوشی نصیب، ایسی ہی خوشی اللہ تعالیٰ بھی محسوس کرتے ہیں جب انسان کوئی گناہ کرے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے، تو اللہ بھی ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ یہ مثال اللہ کی بے انتہا محبت کو ظاہر کرتی ہے کہ بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ہو اور پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ اس پر بے پناہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اب توبہ کی چند شرائط ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے نادم ہو اور اپنے کیے پر پچھتائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق کے ساتھ ہو تو پھر اس کا حق واپس کرنا بھی لازمی ہے۔
مثال کے طور پر اگر کسی کا مال چھینا گیا ہو تو واپس کیا جائے، کسی کی عزت پامال کی گئی ہو تو اسے معافی مانگی جائے۔ جب یہ شرائط پوری ہوں گی تو توبہ قبول ہو جائے گی اور انسان اللہ کے نزدیک ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کہ نیا پیدا ہوا۔ انسانی زندگی میں سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ توبہ انسان کے تمام پچھلے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں ذکر ہے کہ جو لوگ شرک، قتل یا زنا جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئے اور پھر سچی توبہ کی تو اللہ ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے کہ توبہ انسان کے ماضی کو نہ صرف مٹا دیتی ہے بلکہ اس کو ایک نیک عمل کرنے میں مدد بھی دیتی ہے اور اس کو بدل دیتی ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی نجات کا راستہ یہی توبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب اللہ کا حکم توڑ دیا تھا تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا، یہی الفاظ آج بھی ہر مسلمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب انسان ان الفاظ کے ساتھ دل سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ توبہ صرف گناہوں سے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کے سکون اور روح کے اطمینان کا راستہ بھی ہے۔ گناہ انسان کے دل پر بوجھ ڈالتے ہیں، ضمیر کو بے چین کرتے ہیں اور انسان کے اندر اندھیرا پیدا کرتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو یہ بوجھ اتر جاتا ہے اور دل میں روشنی اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے چہرے پر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کرے تو یہ دھبا کیا ہوتا ہے؟ مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ گناہ کا اثر صرف اعمال پر نہیں بلکہ دل اور روح پر بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج صرف توبہ ہے۔ توبہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب انسان گناہوں کے باوجود اللہ سے امید لگائے رکھتا ہے تو اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور پھر اس حال میں آئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں تجھے زمین پر پھر مغفرت عطا کروں گا۔ یہ اعلان ہے کہ اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ سوچ دراصل شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے، لیکن قرآن ہمیں بار بار یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، چاہے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں، اللہ ایک لمحے کی سچی توبہ سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ عملی زندگی میں توبہ کو اپنانے کے لیے چند اقدامات ضروری ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر غور کرے اور ان کا اعتراف دل میں کرے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ندامت ہو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے۔ تیسرا یہ کہ اپنے ماحول کو بدل دیا جائے تاکہ دوبارہ وہی گناہ نہ ہو۔ نیک صحبت اپنائی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے اور ذکر و اذکار توبہ کی کیفیت کو برقرار بھی رکھے۔ اور آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ انسان کو مایوسی کے اندھیرے سے نکالتی ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کے
لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر لمحے میں توبہ کرنا، دن میں کئی بار استغفار کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ معافی مانگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں اور آپ خود بھی استغفار کرتے تھے حالانکہ آپ تو معصوم تھے، تو پھر ہم گناہ گاروں کو کتنا زیادہ استغفار کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق۔ دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل لائک کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔